السلام علیکم جی، آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد سے کتنے فاصلے پہ ہے۔ اس بارے میں مختلف آراء ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی کی لوکیشن کیا ہے اور اسلام آباد سے اس کا کتنا ڈسٹنس ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ کو دکھائیں گے اور دوسرا آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ چکری انٹرچینج سے بلو ورلڈ سٹی کا کتنا فاصلہ ہے، اور تیسری یہ چیز کہ بلو ورلڈ سٹی کے اندر جو روڈ بنا ہوا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کتنے فاصلے پہ روڈ بنے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں انشاءاللہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں موٹر وے ٹول پلازا اسلام آباد سے، اور براستہ چکری انٹرچینج ہم بلو ورلڈ سٹی تک جائیں گے، اور بلو ورلڈ سٹی کے اندر جو فنکشن ہے وہ بھی اٹینڈ کریں گے، تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں بلو ورلڈ سٹی تک۔ سٹی کے جناب چودھری نئی مجاز صاحب سی ای او بلو ہلز، بہت ساری تالیوں میں نے آپ سے گزارش کی تھی جب میرے معزز ممبر، خاص طور پہ میری ہائر مینجمنٹ، تو تالیاں مسلسل بجتی رہیں جب تک یہاں تشریف لائیں جناب چودھری نئی مجاز صاحب سی ای او بلو ہلز۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جتنے بھی انتظامیہ ہیں جناب اسپیشلی شیخ عاطف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو انہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد میں جناب ارشد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارشد چائے والے کے نام سے وہ بہت مشہور ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی فرینچائز ہمارے ساتھ کل سائن کی ہے، اور انشاءاللہ بہت شارٹ ٹائم میں وہ ہمارے ساتھ اپنا کام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جناب چودھری سعد نذیر صاحب کا، چودھری ندیم اجاز صاحب کا، اور اپنی پوری مینجمنٹ، ارشد اوان صاحب، جناب سرفراز گوندل صاحب، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسپیشلی جو اب آج ہماری جو ڈسکشن ہونی ہے وہ تو شیخ عاطف صاحب آپ کو آج کو صبر اور تمل اور ان چیزوں کے بارے میں بریف کریں گے۔ میں کچھ تھوڑی بہت آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دوں گا۔ بیسکلی آپ دیکھ لیں جتنے بھی الحمدللہ ہمارے ایونٹس ہو رہے ہیں، جس طرح ہم لوگ اپنے کرتے آ رہے ہیں، جتنا بھی آپ نے دیکھ لیں، چاہے 5 ہے 10 8 ہے، جو بھی ہم نے کیے ہیں آپ دیکھتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی کیے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے ہی آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ایک جگہ پہ اسٹیپ ہیں اور وہاں پہ ایک ایونٹ کیا پھر اگلا بھی اسی کے اوپر آگے۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم ہر ایونٹ اس سے 2 نہیں تو 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آگے آ رہے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، یا تو آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، پلیز کینڈی کلافنگ مجھے آپ کے زور شوق سے چاہیے۔ باقی تو رہے گی مارکیٹ کی بات، لوگ طرح طرح کی باتیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیا سسٹم ہے۔ ہم نے جو آپ لوگوں کے ساتھ پرومس کیے تھے، اپنے پرومس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل بلاک آپ کا 24/7 ہماری ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ پہلے ہماری اپنی آن مشینری تھی کہ 350 مشین سائٹ کے اوپر کام کر رہی تھی، لیکن جتنا برڈن، جتنا لوڈ، جتنا ہم نے اس ایریے کو بڑھایا وہ مشینری ہمارے لیے کافی نہیں تھی۔ ہم نے باہر سے مارکیٹ سے تقریباً 200-250 اور مشین ہائر کر لی ہے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک حیات اللہ صاحب ہیں، ان کا کانٹریکٹر ہے، یہ اسمبلی مشینری ان کی کھڑی ہے اس طرف، جس طرف یہ میرا لیفٹ ہینڈ کی اس سائڈ پہ ہم نے ان کو تقریباً 5 سے 6 ہزار کنال کا ایریا ان کے ہینڈ اوور کر دیا، اور پچھلے 1 ماہ سے وہ کنٹینیو ڈیولپمنٹ اپنی کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہمارا یہ جو ایونٹ کا جو اس کا جو پرپز ہے، بیسکلی ہم نے آپ کے ساتھ جو پرومس کیا تھا لاسٹ ایونٹ میں، ہم نے آپ کے ساتھ پرومس یہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلا ایونٹ کریں گے اور وہ آپ کا اوورسیز کا کریں گے، اور وہ اوورسیز کا آج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل پرسوں سے ہم اوورسیز کا پراپر آپ کے 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 4 بلاک اکٹھے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو یہ بھی گلے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اوورسیز کو پیچھے لے گئے، اس کی مین انٹرسٹ اس کے ساتھ آپ نے مکس کر لی ہے۔ جیسے آپ پنڈی کی طرف سے آتے ہیں تو پہلے ٹرن سے مین چکری روڈ سے آپ ٹرن لیتے ہیں، ٹرن کے اندر ہی ہم نے اس کا گیٹ نمبر 6 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، مین پہ ہے۔ بیسکلی اس کو 1 ہونا چاہیے، لیکن 1 تو یہ بن چکا ہے، تو وہ بھی آپ کا اس گیٹ کا اوورسیز کے نام سے ہم اس کا نام بھی اوورسیز دے رہے ہیں، اور مین چکری روڈ سے ڈائریکٹ جو اس کو کرے گا وہ بھی سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ باقی مجھے یہ کوئی بتا دے کہ دیکھیے کہ 2.5 سال کے عرصے میں کوئی ڈیولپر پورے، میں صرف پنڈی اسلام آباد کی نہیں بات کرتا، میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں، کسی ڈیولپر نے آج دن تک اتنا کام کیا ہے؟ کوئی کسی کا سوال جواب ہے تو مجھے بتائیں۔
صرف کوئی ادھر سے 35 کنال لینڈ کی بات ہو رہی ہے جگہ جگہ پہ، بس یہ صرف باتیں کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ بلو ورڈ سٹی اپنا کام کرتی جائے گی. اور اس میں جو مین چیز ہے بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ جتنی بھی ہے 24/7 اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اللہ کے فضل سے جب تک آپ لوگ سارے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، اس پروجیکٹ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اللہ پاک نے اس کو نہ روکا تھا. جب اتنے لوگوں کا پیار محبت اور دعائیں اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ہو تو آپ کو کوئی بندہ بھی، کوئی دنیا کی کوئی چیز آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. اس میں صرف میری آپ سب سے ایک اپیل بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے اور ایڈوائز بھی ہے، صرف اس اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں، ہر چیز کے لیے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کسی کا کتا کان لے گیا، وہ کتے کے پیچھے 600 کلومیٹر چلے گا. پلیز کینڈلی صرف کان کو ہاتھ لگا لیں ساتھ ہے یا نہیں، وہ سمجھ آپ لوگوں کو خود ہی آ جائے گی. تو باقی انشاءاللہ میں اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ہم اپنے وعدے کے مطابق چاہے جو بھی ہو کچھ بھی ہو، انشاءاللہ ہماری پوری مینجمنٹ 24/7 اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے اور کام کرتی رہے گی. چاہے کچھ بھی ہو، ہم اپنی ڈیولپمنٹ بھی پراپر کریں گے، لینڈ پروکیورمنٹ بھی ہماری پراپر ہو رہی ہے، اور ہر چیز کو پراپر مد نظر رکھ کے چیزوں کو، سسٹم کو ہم چلا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ ہم کا نہیں ہے، ہمارے پورے پلیٹینیم بردرز کا ہے. یہ پوری ایک فیملی ہے. تالیاں صرف پلیٹینیم بردر ابراہیم. باقی کیا آپ لوگوں کے پیٹ میں درد ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ باقی انشاءاللہ میں زیادہ ٹائم اس وجہ سے نہیں لینا چاہوں گا. شیخ صاحب کو آج انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو بریفنگ دیں گے، اور آپ لوگوں کا پیار محبت ہمارے ساتھ رہے گا، مل جل کے ہم اس کو چلاتے ہیں. اور میرا یہ آپ سے پرومس ہے کہ اگلا ایونٹ جتنا آپ پیچھے سے اتنے ہیں اتنا آگے جا کے ہم لوگ رکھیں گے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب میں اجازت چاہوں گا کیونکہ ابھی شیخ صاحب بھی مجھے گور رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب آپ اوپر چلے گئے ہیں، ٹائم ہمیں تھوڑا سا دیں. تو انشاءاللہ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو ویری. اور میں بٹی صاحب کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ وہ مجھے کوئی زیادہ ہی آج کل نا وہ لگا دیتے ہیں تھوڑا سا. نہیں سر زیادہ نہیں ہے، آخر میں ایک بات لوگوں نے انجوائے کی ہے کہ پیٹ میں درد ہے سب کے کیا. تو یہ باتیں اسٹیج پہ کم ہی مینجمنٹ کے لوگ کرتے ہیں، اور جس طرح کے انکشافات آپ یہاں پر آ کر کرتے ہیں کہ اب نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے، تو ہمارے جو پلیٹینیم بردرز ہیں اور جو یہاں پر آئے ہوئے لوگ ہیں وہ اس چیز میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے اچیومنٹ کیا ہو رہی ہے بلو برڈ سٹی کی. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ بتاتے ہیں. میرا خاص انٹرسٹ خواتین و حضرات بلو برڈ سٹی میں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج میں بہت اس لیے خوش ہوں کہ اوورسیز کی بات ہو رہی ہے، اوورسیز بلاک کی بات ہو رہی ہے. تو میرا اپنا ایک پلاٹ یہاں پر ہے بیکاز آف چودھری سعد نذیر صاحب دی گریٹ. سو تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین فرام دا بہاف آف مائی آل ٹیم. جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑا پیار کرتے ہیں، تو میں خود بڑا خوش ہوں کہ اب ایک نیا گیٹ ہمارے نام سے بنے گا تو ہماری بھی موجیں لگیں گی. سو تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب. سو اب میں جن شخصیت کو یہاں پر بلا رہا ہوں، یہ بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ آنے والی جو چیزیں ہیں اس پروجیکٹ میں، اور خاص طور پر جیسا کہ چوئی صاحب بتا رہے تھے کہ تنقید برائے تنقید جو چل رہی ہوتی ہے اس پر کان نہیں دھرے جاتے. ہمارے جو سی ای او ہیں، ہمارے جو چیئرمین ہیں، تمام تر پلیٹ فارمز پر موجود ہوتے ہیں ہر طرح کے جوابات دینے کے لیے. ہماری پوری مینجمنٹ، ہمارے آفیسز میں لوگ موجود ہیں. ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فورم پہ جا کے ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اسی طرح یہ خدمت لوگوں کی جاری رہے گی. میں گزارش کروں گا جناب سبطین صاحب سے، ایم ڈی بلو برکس اوورسیز بلاک، آج کے اس خاص طور پر ایونٹ کے حوالے سے جو آج اوورسیز بلاک کا گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہے. سو تالیاں زیادہ ہونی چاہیے کہ آج کا ایونٹ خاص طور پر یہ جو روحی رواں ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے. سو ایک دفعہ پھر سے تالیوں میں بلائیے گا جناب سبطین صاحب، ایم ڈی بلو برکس اوورسیز بلاک. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آل جی. آپ سب بار مبارکباد کے مستحق ہیں، اسپیشلی مینجمنٹ جی. اپنے دعووں اور وعدوں کے مطابق، جس طرح ٹائٹل ہے آج کے ایونٹ کا، جیت کا سفر اور اڑان کا سفر جو بلو ورلڈ سٹی نے یہ شروع کیا ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ایونٹ جس میں ہم سب احباب آج موجود ہیں، جو اسی جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں پہ ہم گراؤنڈ بریکنگ اوورسیز بلاک کی کرنے کے لیے موجود ہیں جی. بیفور پروسیڈنگ فردر میں بہت کم ٹائم لوں گا جی، کیونکہ مین سیشن جو ہے اس کے لیے پھر تاکہ ٹائم میکسیمم بچے جی. بیسک بریف بیفور پروسیڈنگ ٹو دا اوورسیز مین انٹرنس گیٹ جی، اور اس کے بیسک سے فیچرز جی.
یہ تقریباً یہ جنرل بلاک اللہ کے فضل سے ڈیلیوری کے جانب ہے جی. اور ابھی جو فرسٹ فیز میں گیئر اپ کی تھی ہائی تھروٹل میں روڈز وہ 138 جنرل بلاک کے اندر کی روڈز وہ تکمیل کی جانب رواں دواں ہے. اور اگلے مہینے میں 78 سے 80 روڈ اور اس کے بعد پھر 15 دن کے گیپ کے ساتھ وہ مکمل ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. اور ان میں تمام تر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ٹیکنیکل گراؤنڈز کا اور ہر حوالے سے کمپلیٹ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونے کا خیال رکھا گیا ہے جی. اینڈ دس از دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ انفراسٹرکچر پریکٹسنگ ان پاکستان جو کہ امریکن اسٹینڈرڈز آف انجینئرنگ پہ یہ محیط ہے جی. بفور کیا کہتے ہیں پروسیڈنگ ٹو اوورسیز، جس طرح یہ ٹائٹل ہے جیت کا سفر اڑان کا سفر، آپ کا اوورسیز کا جو گرینڈ انٹرنس گیٹ ہے یہ ان تمام تر جو اب تک گیٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹیکنیکلی اور اسٹیٹ آف دا آرٹ انجینئرنگ ماڈل پہ ڈیزائن کیا گیا ہے جی. سو ایک تو کیونکہ اوورسیز کی اہمیت، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن اور ہر حوالے سے یہ اہمیت کا حامل ہے. جتنے بھی انٹرسیکشن اور جنکشن پوائنٹس ہیں فرام دا مین سٹی، جو سٹی ایلیمنٹس ہیں اور جو کراس اوور روڈز ہیں، ان سے سب سے زیادہ قریبی یہ جو ہے وہ ڈسٹینس وہ اس کا ہے، چاہے وہ انٹرچینج ایلیمنٹ ہوں، چاہے وہ رنگ روڈ انٹرچینج ہو یا مین موٹر وے ہو، تمام حوالوں سے. اور اس کے علاوہ اس کا جو گیٹ ہے جی وہ اس ٹائٹل کی طرح، اڑان کے سفر کی طرح، انسپائرڈ بائی سٹی انٹرنس گیٹ مشہد سمرگ کے نام سے جی. یہ بڑا مشکل یہ بیڑا ہے جو ہمیشہ کی طرح بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے اٹھایا ہے، اور اللہ کے کرم سے اور اللہ کے اذن سے انشاءاللہ یہ بھی پایا تکمیل تک پہنچے گا. سو یہ بیسیکلی یہ جو پجنس جو ونگ ہے، موونگ ونگ سٹرکچر کے کانسیپٹ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اور پی ایل سی کنٹرولڈ گیئر میکینزم کے تھرو یہ آپریٹ ہوگا. اور اللہ کے کرم سے جی یہ ہمارے ابھی یہ لانچ سے پہلے اس پہ کافی عرصے سے کام جاری و ساری ہے. اور یہ پیچھے اگر آپ اس کی اینیمیٹڈ ویڈیو یہ چلا دیں کائنڈلی جی اگر، سو یو کین گیٹ دا کلیئر آئیڈیا واٹ اٹ از. سو اس کے علاوہ اس میں بڑی بڑی وہ پرائم انٹیٹیز یہ 2 سے 3 گنا رقبے پہ محیط انشاءاللہ یہ بلاک ہوگا. جیسے ہمارے سے پہلے نعیم صاحب نے فرمایا جی کہ یہ انشاءاللہ اس کے تمام تر بلاک کا اکٹھے آغاز کیا جائے گا، اور یہ 2 سے 3 گنا رقبے پہ محیط ہوگا جنرل بلاک کی نسبت. اور جنرل بلاک پہ جس طرح ون گو میں تمام سیکٹرز پہ کام ہو رہا ہے اور پلاننگ کے حوالے سے اس کی اگلی ایکسپینشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. سو یہ بیسیکلی اس تمام تر ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جی ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس میں جو ایک اور اہمیت کی بات ہے کہ جو میجر فیچرز، اس پہ بڑے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے جی، یہ آپ سب کو میں تسلی بھی دے دوں اور آپ کو کلیئر بتا دوں کہ وی آر آلریڈی پلانڈ نمبر آف انٹریکیٹ ایلیمنٹ اینڈ دا گرینڈ ایلیمنٹ فار دا اوورسیز بلاک جی. whether it's double of the size of the grand mosque انشاءاللہ جی، اور بڑے بڑے میجر فیچر جس کا آگے مینجمنٹ کے احباب آپ کو اور ذکر کریں گے. سو میں اپنی بریف کو ذرا پریسائز رکھتے ہوئے اور آپ کے باقی احباب کے حوالے سٹیج کرتے ہوئے یہاں سے رخصت چاہوں گا. سلامت رہیں جی. تھینک یو سو مچ سبتین صاحب دی گریٹ. اور خواتین حضرات، کیونکہ جیسے کہ ہر صاحب جو یہاں پر آ رہے ہیں اسٹیج پر آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں انتظار ہے ہمارے معزز مہمان کا. سو وقت کی کمی کے باعث اب میں بلانے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ ان کے بارے میں میں زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ نعیم بھائی کی طرح پھر یہ بھی کچھ آ کر میرے لیے کچھ نہ کچھ کہیں. سو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور سبھی بہت محبت کرتے ہیں، ہم تک محنتیں. یہ ویژن ہے بلو ورلڈ سٹی کا جو یہ لے کر آئے اور اس کو پایا تکمیل پہنچاتے ہوئے پھر یہ تمام تر ٹیم معرض وجود میں آئی اور سب یہ اس قافلے میں شامل ہو گئے. سو ہمارے چیئرمین بلو ورلڈ سٹی دا ون اینڈ اونلی چودھری سعد نذیر صاحب، بہت ساری تالیاں تمام لوگوں سے. اور خاص طور پر میں ریکویسٹ کروں گا جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے اس اوورسیز بلاک کا حصہ ہیں، ہمارے اس بلو ورلڈ سٹی کا حصہ ہیں، آپ کی تالیوں میں جوش ہونا چاہیے جب تک وہ اسٹیج پر تشریف نہیں لاتے. جناب چودھری سعد نذیر صاحب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب احباب کا ایک بار پھر شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف آوری کا شکریہ. ہمارے چیف گیسٹ جناب شیخ عاطف صاحب، ان کا تشریف آوری کا شکریہ. میرے انتہائی محترم دوست اور بھائی چودھری ندیم اجاز صاحب، نعیم اجاز صاحب، افراز بندر صاحب، ارشد صاحب، ناصر صاحب، پھر ارشد چائے والا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، سفین صاحب، فضل صاحب، سارے محترم افراد جو یہاں موجود ہیں. الحمدللہ وہ اس خوبصورت سفر کے خوبصورت ساتھی ہیں جن کی شب و روز کی محنت اور اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نصرہ کے ساتھ آج ہم یہاں تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کا اپنے مین گیٹ سے، جو ہمارا پہلا مین گیٹ تھا، اس سے سفر طے کر کے آج یہاں ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید باہر سے کوئی ڈھونڈنے لگے تو یہ جگہ اس کو بڑی مشکل سے ملے، اتنی اندر ہے سائٹ کے. اور یہ آج ہم نے خصوصی طور پہ یہ جگہ کی سلیکشن کی کیونکہ یہاں سے آگے ابھی مزید جتنا سفر آپ نے پیچھے کیا ہے اتنا سفر ہم نے آگے انشاءاللہ طے کرنا ہے. اور جو نعیم اجاز صاحب کی پلاننگ میں پچھلے 3-4 دنوں سے اور ندیم بھائی کی شب و روز کی محنت دیکھ رہا ہوں، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اس سپیڈ سے لگے رہے تو بہت جلد یہ جی ٹی روڈ کو انشاءاللہ ٹچ کر جائیں گے. اور بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں کی گئی ہر بات جو ہم مذاق میں یہاں کرتے رہے، اللہ کی ایسی کوئی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ بات الحمدللہ ریالٹی کا روپ دھارتی جا رہی ہے. اور جب سے ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا ہے، کل سے چونکہ میں شیخ صاحب کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ ہی جو زندگی میں آنے والے نشیب و فراز اور ان کے پیچھے جو حقیقتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہماری سیر حاصل گفتگو آپس میں ہوتی رہتی ہے. تو شیاطین کا کتنا رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں، جو جب بھی کوئی خیر کا کام معرض وجود میں آنے لگتا ہے تو شیاطین اپنے طور پہ اور دنیا میں جو ان کے کمپینینز ہوتے ہیں جو پاکستان میں بہت سارے ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ ایسے روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی راہ میں کہ وہ جو چینج عمران خان صاحب لانا چاہتے ہیں وہ شاید کسی بات سے ہی آئے گی، لیکن بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ یہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کی ترقی میں اور پاکستان کو دنیا میں اسلامک کنٹریز میں ایک رول ماڈل بنانے میں ہمارا کردار بحیثیت بزنس مین انشاءاللہ، بحیثیت ڈیولپرز، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اچھا شہری اور اللہ کی بندگی کے تابع چلتے ہوئے ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے کہ اللہ پاک اپنی محفل میں بھی ہمارا ذکر فخر سے کریں انشاءاللہ. تو آج یہ دعوت جو آپ لوگوں کو دی گئی ہے وہ صرف 2 وجوہات کی بنا پہ تھی. انیشلی تو جی یہ جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب واز کائنڈ انف ٹو گیو اس سم ٹائم، تو ہم نے بڑے ہی شارٹ نوٹس پر یہ اصل میں جو ایونٹ ہے یہ ان کی شان میں رکھا ہے کہ وہ آئیں اور جو نشیب و فراز کے سفر ہم اپنی زندگی میں طے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھلے چھوٹے محاذ ہوں یا بڑے محاذ ہوں، اس میں جو حائل مشکلات ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو چیلنجز ہمیں ایوری ڈے لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں، جو دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی فیس کرنی پڑتی ہے، اس کو وہ کیونکہ اس چیز کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، عالم دین ہیں اور انہوں نے اس موضوع کو بڑی انٹریکیسی کے ساتھ اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے اور اپنی زندگی میں جھیلا بھی ہوا ہے. وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سارے مداح ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے اپنے معاملات میں زندگی کی طرف ایک بہتر اپروچ کریٹ کرنے کے لیے رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے رفتہ رہنمائی لیتے رہتے ہیں. تو ہم نے شیخ صاحب کو اور ان کی آرگنائزیشن کو پہلے تو یہاں دعوت دی ہے کہ وہ انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن یہاں پہ کریٹ کریں گے اور وہ تعلیمات جو نارمل لائف میں کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی نہیں دیتی اور مسلمانوں کے گھروں میں وہ تعلیم دی جانی چاہیے تھی کہ زندگی کے نشیب و فراز اور اللہ کی بندگی کے تحت رہتے ہوئے آپ نے یہ سفر زندگی کا جو چھوٹا سا سفر ہے، بہت ہی چھوٹا سا سفر ہے، جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے تو ہمارے بچے بھی شاید اس طرح سے ذکر کریں کہ ہم کبھی تھے ہی نہ. یہ اتنا مختصر سا سفر ہے اور اس میں ہم بھی بہت بلند دعوے کرتے رہتے ہیں اور ہمارے دشمن بھی بہت بلند دعوے کرتے رہتے ہیں. تو
اس مختصر سفر کے نشیب و فراز کو آپ نے کیسے گزارنا ہوتا ہے، اور اس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ ہمارے بہت سارے احباب جو ہمارے بارے میں اچھی بری خبریں ساری سنتے رہتے ہیں اور پھر بھی الحمدللہ ایک مجسم دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو ان کو یہ جو نشیب و فراز ہم جھیل رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی رہنمائی فرمائیں. آج کا خصوصی جیسے پہلے سردار صاحب نے بھی کہا، نعیم بھائی نے بھی کہا، میں آپ کی طرف سے چاہوں گا کہ سارے ایک دفعہ ہارڈ قسم کی کلیپنگ شیخ صاحب کی شان میں کریں تو یہاں پر تھینک یو جی. اور دوسرا مقصد، سردار ریاض صاحب نہایت ہی محترم دوست ہیں، جب ہمارا ایونٹ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ اتنی بڑی اچیومنٹ کیے بیٹھے ہیں کہ اوورسیز بلاک کا میلوں پہ محیط رقبہ آپ ایکوائر کر چکے ہیں، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس جیت کے سفر کا ایک مائل سٹون ہے اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ جب شیخ صاحب اپنا سیشن کمپلیٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ یہ جو پیچھے مشینری کھڑی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیخ صاحب دعا کرائیں گے، اور انشاءاللہ یہ مشینری آج سے یہاں پہ اپنا کام شروع کر دے گی. اور اوورسیز بلاک چونکہ ایک بہت بڑا بلاک ہے تو انشاءاللہ جیسے نعیم اجاز صاحب نے کہا اور ندیم بھائی شب و روز کی محنت سے یہ رقبہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس میں ڈبل آپ کو جنرل بلاک سے زیادہ برق رفتاری سے انشاءاللہ یہ ڈیولپ ہوتا نظر آئے گا. جنرل بلاک میں ہم نے 90% کی کنڈیشن رکھی تھی، یہاں لوگوں کی کنوینئنس کے لیے ہم نے 50% پہ بیلٹ میں اس کا اہتمام کیا. انشاءاللہ اگلے منتھ کے اینڈ پہ ہم بیلٹ کریں گے. جنہوں نے آج لاسٹ ڈیٹ تھی، جنہوں نے اب تک اس کی سبمیشنز کر دی ہیں اور وہ اچھی تعداد ہے، انشاءاللہ وہ بیلٹ میں شریک ہوں گے، ان کو ان کے پلاٹ نمبرز دے دیے جائیں گے، اور اس منتھ میں ہم اس کا میپ بھی انشاءاللہ آپ کو ریلیز کر دیں گے. تو اب آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ شیخ عاطف صاحب کہ وہ آئیں اور اس سفر کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر جی. تھینک یو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی کافی سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوں گے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی سننا کسی کو بہت مشکل گوارا ہوتا. اینڈ اٹس اے ہارڈ تھنگ ٹو لسن ٹو سم ون. میں آپ کی کیفیت سے واقف ہوں. شاید آپ بور ہو رہے ہوں گے. تسی بھی کہو گے کہڑے مولوی نو بلا لیا تسی اتھے گل کرن واسطے. کچھ کہہ رہے ہوں گے بھائی کام کی بات کرو اور پھر چلتے بنو. تو میں ان کیفیات سے واقف ہوں اور کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا ہوں. میری زندگی کی جنگیں، میری آپ کی زندگی آپ کی. ایک لحاظ سے ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں، وی آر اے پارٹ آف ایچ ادر. لیکن زندگی کے بڑے بڑے مقاموں کے اوپر بڑے بڑے سرداروں کو زندگی کے اندر ہر جہت میں، ہر رستے پر، ہر عمر میں کچھ ایسی گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ اے میرے حبیب. talk to the counsel that Allah has given you. اور ایک اور آیت بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، ایک چیز کو بار بار سننا، بار بار سننا، بار بار ریپیٹڈلی سننا، تنفع للمؤمنین از بینیفیشل فار دا بلیورز. یہ کنڈیاں کھولتی ہیں انسان کے ذہن کی. ایک چیز کو میں نے اگر سنا ہے 20 سال کی عمر میں، میرا اس کے بارے میں پرسپیکٹو کچھ اور تھا. وہی چیز میں نے 25 سال کی عمر میں جب سنی ہے تو کیونکہ میرا سپین، میرا مائنڈ، میرا ذہن، میری جنگیں، میری وسعت، میرا تدبر، میرا تذکر، میرا تفکر مختلف گرائنڈنگ اور مختلف چکیوں سے پس چکا ہوا تھا، تو میں نے اسے مختلف پرسپیکٹو سے سنا، سمجھا. 30 کے بعد، 35 کے بعد وہی باتیں کچھ اور کھول جاتی ہیں. تو بہت آسان ہے، باتوں کو اٹھا کے پھینکنا بھی بہت آسان ہے. اور انسان عربی میں نسیان سے آیا، مین، جس کا مطلب ہے مین کمز فرام دا ورڈ forgetfulness.
हम कुछ ना भी चाहें तो ये तकरीरें भूल जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि 60% हिस्सा जितना भी गर्म कर दूं मैं पंडाल को यहाँ पर, 60-70% हिस्सा किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आने से पहले ये जो जाहिर बैठा मैं ना, इससे बात नहीं कर रहा हूं। नॉट टॉकिंग टू द एक्सटर्नल यू। वो जो अंदर छुपी हुई रूह है ना, वो जो अंदर छुपा हुआ है, लतीफ सुदूर, दैट हार्ट दैट इज बीटिंग इनसाइड योर चेस्ट, वो जो अंदर छुपा हुआ इंसान है आपके। मैं तो आज इतना सफर तय करके आया हूं, इस महीने तो मेरा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कूंडा ही हो गया है। एक जगह मैं पेशावर में था, उसके कुछ दिनों बाद मेरा सियालकोट सेशन था, अभी सईदाबाद निपटा के आए हैं। वोटी भी कहती है भाई घर आजा, घर आजा, कितने कम्मा के अंदर लग गया तुम। तो 16 साल कौम की खिदमत में ही मार लिए, तो चले कुछ नहीं, एक माँ का लाल फिर अगर ज़ाया हो गया तो क्या हुआ, कौम तो खड़ी हो जाएगी उसके ऊपर। तो मैं ये सारे मसाला जो ऐड कर रहा हूँ तमहीद में, वो ये है, मैं आपके लिए आया हूँ भाईजान। और कुछ चीज़ें होती हैं वो अता होती हैं कुछ चीज़ों को, कुछ लोग, मैं ये बात का कहीं भी कायल नहीं हूं कि मेरे से बड़े जन नहीं बैठे होंगे यहाँ पर, मेरे से बड़े कदावर लोग नहीं बैठे होंगे, ये मेरा कभी भी मुकदमा नहीं था। हम ये कहते हैं, सीने के अंदर पलते हुए तजर्बे को लफ्जों का लिबास पहनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, जज्बों को वो इजहार बख्शने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशां बख्शने के लिए, एक कली को एक गुलिस्तां बख्शने के लिए, एक अबर को वो बहार बख्शने के लिए बड़ी काट काटनी पड़ती है, बड़ा दम चाहिए, बड़ा कच चाहिए अपने सीने की बात को बयान करने के लिए। इसलिए शायद हमें बुला लिया जाता है। आता हमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि वो चीज़ें जो बयान करने का उसका जो उस बयान का हक है, शायद वो बुझती हुई किसी शमा के अंदर वो आग लगा दे। शायद वो कदम जो साहिल पे खड़े हुए फैसलों में और तजर्रा और तवक्कुफ के बीच में कहीं मौकूफ है, उसको एक धक्का और दे दे। इसलिए तो कहते हैं, कितने ही ख्वाब हैं, कितने ही फलसफे हैं, कितनी ही फिक्र है, वो साहिल पे ही दम तोड़ गए। और वो काश अगर मगर चूंके चुनाचे की भैंस में चाय के ढाबों पे ही मिलेंगे आपको जिंदगी में। फिर कुछ लोग हैं, इल्ला कलीला, अ फ्यू ऑफ देम, जो जिंदगी के समंदर के अंदर कदम बढ़ाता है, इफ्स एंड बट्स की दुनिया से निकल के, काश अगर की दुनिया से निकल के इनिशिएटिव लेता है, फैसले करता है जिंदगी। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। जिंदगी फैसले का ही तो नाम है। आज आप जहां हैं ये भी एक फैसला है, कल आप जहां होंगे ये भी एक फैसला होगा। पानी रास्ता नहीं बना सका, ये आपका फैसला है और मेरा फैसला है। वो जर्रा एक पहाड़ ना बन सका, ये भी आपका फैसला है और मेरा फैसला है। ब्लेम गेम क्या खेलना। इसलिए कुरान का तरक्की के सफर का पहला उसूल यही है, फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, लोगों के ऊपर उंगलियां मत उठा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मैस। तो आज अगर हम कहीं हैं अल्लाह की कुदरत बरकत के बाद, तो ये हमारे फैसले हैं। कल भी कहीं होंगे तो ये हमारे ही फैसले होंगे। वो नजरिया एक जिस्म ना बन सका, ये भी हमारा ही फैसला है। तो कुछ लोग और कितने साहिल पे ही मर गए, और हमने देखे 40 साल की जिंदगी में लोग मिले, बहुत लोग मिले, मगर वो काश अगर मगर साहिल पे बैठे हुए फलसफे, किताबी बातें ही थी जिंदगी में उनकी। I met a lot of people, they were all about theoretics, मगर प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं थी। और ठीक है, महफिल को गर्म करने के लिए किताबी ताबीरें भी होनी चाहिए। फिर कुछ थे जिन्होंने समंदरों के अंदर फैसले किए, जिंदगी में कुछ कदम बढ़ाए आगे, लेकिन कुछ उसूलों की कमी थी।
کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی، کچھ تدبیروں کی کمی تھی، کچھ نقص تھے، کچھ تنقیص تھی، جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے بھاگ کے پھر ساحل پہ ہی آتے، اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا، تو زندگی آج اگر کہیں پھنسی بھی ہے بیچ میں، فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے، تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کے پیچھے اصول ہے جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح۔ اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، کچھ منزلیں مل جاتی ہیں، رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ، اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں۔ کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے، خود تو پہنچ جاتے ہیں، قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں، ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے، خود تو پہنچ گیا، پوری ٹیم ہی تھکا دی اسے، خود تو پہنچ گیا، شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا۔ تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے، قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں، اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں، مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں، دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے، کہاں پر کس محل میں، کس جگہ میں، کس وضع میں، کس قطع میں، کس زمان میں، کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں، وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا، بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے، what I have seen since yesterday، یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو، یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ بڑی بات ہے یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے۔ Me as a critical analysis for all the developers in the entire system that are working، میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغذ سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں، بڑی بات ہے جی۔ مگر جیسے بجا لیجیے گا تالیاں، میں کرتا ہوں، ابھی تالیوں کا بھی وقت آئے گا، بات کو سنیں۔ بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آگے، بڑی بات ہے اسی پہ قربان، اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے، کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے، انکا قادھون الی ربک قدحا فملاقیہ، ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف، کسی بھی جہت میں، کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل، کہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا ویسے ہی نکالے گئے ہیں جنتوں سے، لائف از ہارڈ، زندگی ایک سخت کاٹ ہے، اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے، نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹ کاٹنی پڑتی ہے انسان کو، بہت۔ تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنی ہوئی چیز کو ظاہر سے نہیں، باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے۔ تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا، پہنچا چلتے پھرتے، مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو، وہ خواب ہی کیا جسے حاقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے تو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی، بڑے بڑے خواب قتل کر دیے اس جملے نے، بوتھی دیکھی تو اپنی، اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی۔ بندہ آگے کہنا جی اے میں اے کرنا چاہنا، یہ جملہ جو ہمارا ہے نا، بوتھی دیکھی تو اپنی، تو گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا اس کے رد کے اندر، if you are pointing one finger at someone there are three fingers pointing at you as well۔ اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا، تین انگلیاں تہاڈے خلاف بھی ابھی ساڈے والے نے پھر چار کٹ کے کیا پھر بوتھی ویکھ جا کے تو اپنی۔ تو وہ زندگی کیا جب تنقیدیں نہ ہوں، کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں، سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو، ایسی سفر، ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا، یہ بھی ماٹھا ہے، اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی، یہ بھی ماٹھا ہے۔
سفر کی شروعات میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں. یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبہات اور تردد میں ہی ملتے ہیں. اس کو تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو. وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار. یہ تو گمنامیوں کا. ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی. 40 سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے, 40 سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہے. اور پھر 36 کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے. تو یہ آئسولیشن, یہ گمنامیاں, یہ تنہائیاں, یہ تو معراج ہے لیڈرز کی. یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا. وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے. وہ جگر کلیجہ ہی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں. وہ درد ہی کیا جو لوگوں کی دہلیز پہ منوا لیا جائے. وہ عشق ہی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے. کیونکہ اگر 4 قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے, جب وقت کی حساسیت اور تقاضا ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پڑھ صداقت کا, امانت کا, قیادت کا, امامت کا, پھر سبق پڑھ, کھڑا کر اپنے آپ کو. The life of a slave, from a life of a slave to a life of a master. انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دبائی تھی ان ہاتھوں سے. تو جب دوسرے 4 قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتا ہے, اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مکافات عمل بن کے نہ آ جائے. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو 20 سال لگائے ہیں اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں, یہ کہیں 20 مہینے میں وہ نہ کرتے جو میں نہیں کر سکا. اس لیے وہ تنقید آتی ہے. بیکاز پیپل آر اسکیئرڈ. لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقاء سے, اس چینج سے. تو وہ شروعات ہی کیا, وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے, وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے, وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے. ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم کھڑی ہے, تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھیا 13 سال کی اسٹرگل میں انہیں 300 نہیں ملے, بڑی بات ہے تجھے 50 بھی مل گئے یہاں پر. تو بڑی کاٹ ہے, یہ بڑی پیچیدگی ہے اس کے اندر. آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ, بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر, اور یہ تیر چلتے لیں گے. تو پہلا سبق اس سفر کا یہ ہے میرے بھائی, میری بہنوں, میرا خاندان, میری قوم بیٹھی ہے سامنے, ان کو کان نہیں دیتے کبھی. اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے. اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو. کان نہیں دیتے ان چیزوں کو, شروعات میں کان نہیں دیتے, بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے. شاید کل سے یہی سمجھاتا ہے میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے, کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر. ترقی خود بولتی ہے. وہ عداوت ہی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں, وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں. انسان کا کام بولنا چاہیے. ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے, اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے ہیں جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں. How should I convince my parents? ماں باپ کو کیسے قائل کریں. ایسی انہوں نے وہی گل سنانے ہیں. اور بھائی ماں باپ کو, بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا, صرف دکھایا جاتا ہے. قائل وہ خود ہو جائیں گے. منہ کے فائر چلاتا رہے گا, تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا. تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے. خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگی میں. سکوت, ایک شیر کی خاموشی, اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے, لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے. کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز, تو ایک ورکشاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں. کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس میں خاموشیوں کی. کتا روز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. شیر صرف صبح دھاڑتا ہے
باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے وہ کاٹ، کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی. یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس پہ وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں، ان تنقیدوں میں، ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد، کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں نا، لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے، کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا، اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے. یہ سفر آگ کے انگاروں کا، اس میں آپ اپنا آپ دکھائی ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منو سلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا، میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے، nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress. کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی، ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی. تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی، اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے، اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچا. وی ہیو ٹو چینج. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے، وائننگ کرائنگ، یہ جھگڑے، یہ بھاگنا ادھر ادھر، یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا. میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے، میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے. میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. دوسرا، اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے، آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی. بڑے بڑے قبیلے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجی آئیں گے آپ کے ساتھ، مگر یہ سب وہاں بیٹھنے کا صبر، جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا، دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر، دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر، جمی تر مفاد کے اندر فضول بات زبان سے نہیں نکالنے کا صبر، قوم ملک سلطنت کے جمی تر مفاد کے اندر جذباتی بات سے اجتناب کرنے کا صبر، پنڈال کے اندر وضاقتہ سے ہٹ کے وضع الشیء علی موضعہ معیار سے ہٹ کے بات کرنے کا صبر، اور کبھی کبھی معیار سے بھی ہٹ کے بات کرنے کا صبر، کہیں لڑنے کا صبر، کہیں جڑنے کا صبر، کہیں کٹنے کا صبر، کہیں توقف کا صبر، کہیں بیٹھنے کا صبر، کہیں پھر سے پہنچنے کے بعد قوم کو پھر جگانے کا صبر کہ ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو. ٹوٹتی ہوئی ان ٹانگوں کے اوپر قوم کا وزن اٹھانے کا صبر، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے مفادات ہوتے ہوئے ڈیل کینسل کرنے کا صبر، اور نقصانات ہوتے ہوئے بھی بہت سے ہاتھ ملانے کا صبر، کمپنسیشنز کا صبر، محفل میں اپنی بے عزتی کرانے کا صبر، اس پر خاموش رہنے کا صبر. 10 سال بعد اپنی عداوت، اپنی تحقیر اور اپنے خلاف ان ساری ترکیبوں کے خلاف جواب دینے کا صبر. یوسف علیہ السلام کا اس کنویں کا صبر، قید میں جانے کا اس امام کا صبر، جب ایک عورت نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش، پھر بادشاہ بننے کا صبر، پھر بادشاہ بننے کے بعد یہ دیکھنے کا صبر. قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی اوپر والے کی کیا تکلیف ہے. بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے لیول پر آنے کا صبر، چھوٹے کا اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر. اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر. زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی. یا یہاں مسئلہ ہوگا
जिससे किले पे वो होल्ड नहीं कर पा रहा, टिक नहीं पा रहा वहां पर, मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना पा रहा, और रोज वो डिसिप्लिन नहीं अपना पा रहा। सबर की कुल्ली डिस्टर्ब है। बात खत्म कर रहा हूं, बहुत वक्त ले लिया आपको मैं। और अगर सबर है कौम में, लोगों में, किसी मैनेजमेंट में, किसी भी एक ख्वाब में, किसी भी एक तामीर में, एक ताबीर में, तो यकीन नहीं था उनके पास। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए।